محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے صدقۃ الفطر کے تعلق سے چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات اسے غور سے سماعت فرمائیں گے اور اس میں اگر کوئی نئی بات آپ کے سامنے آئے گی تو اس پہ غور کریں گے۔ صدقۃ الفطر کے تعلق سے پہلی بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر فرض ہے۔ آپ جب احادیث کا مطالعہ کریں گے تو اس میں صراحت کے ساتھ یہ لفظ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر کو فرض قرار دیا ہے۔ دوسری بات صدقۃ الفطر کے تعلق سے یہ ہے کہ یہ روزے کی زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس کی فرضیت جو ہوتی ہے وہ عدت اور مرحلہ مکمل ہونے کے بعد فرضیت ہوتی ہے۔ مثلا اگر مال کا زکوٰۃ فرض ہو گیا تو اس کی فرضیت کے لیے ضروری ہے کہ مال پر 1 سال گزرا ہو۔ جب تک 1 سال نہیں گزرے گا تو مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے غلے پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جب آپ غلہ اناج کاٹ کر کے دروازے پر لاتے ہیں۔ جب تک آپ غلہ اور اناج کو کاٹ کر کے دروازے پر نہیں لائیں گے غلے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگا۔ ٹھیک اسی طرح سے صدقۃ الفطر کی فرضیت کے لیے ضروری ہے روزے کا مکمل ہونا۔ جب روزہ مکمل ہو جائے گا اور عید کا چاند دیکھ لیا جائے گا اس کے بعد جو ہے وہ صدقۃ الفطر جو ہے فرض ہوتا ہے۔ اس سے پہلے صدقۃ الفطر فرض نہیں ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو چیز ہم پر فرض ہی نہ ہو ہم اس کو کس طرح سے ادا کر رہے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے، ان کا ایک عمل نقل کیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عید سے 1 دن یا 2 دن پہلے صدقۃ الفطر جو ہے ادا کر دیا کرتے تھے۔ اس پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان کا ادا کرنا جمع کرنے کی نیت سے تھا، بانٹنے کی نیت سے اور تقسیم کرنے کی نیت سے نہیں تھا۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ صدقۃ الفطر عید کا چاند نکلنے کے بعد، عید کا چاند دیکھنے کے بعد فرض ہوتا ہے اور اس کی ادائیگی بھی فرضیت کے بعد ہونی چاہیے۔ صدقۃ الفطر کے تعلق سے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار کیا ہے۔ تو اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے یہ بات آئے گی کہ صدقۃ الفطر کی مقدار 1 سا ہے۔ اب سا کے تعلق سے یہ اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ سا کو 2 کلو 800 مانا جائے، 2 کلو 500 گرام مانا جائے، 2 کلو 808 گرام مانا جائے، کتنا مانا جائے، یہ اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن اس میں قطعی اختلاف نہیں ہے کہ صدقۃ الفطر کی مقدار 1 سا ہے، جس کی کم سے کم مقدار 2.5 کلو ہے۔ اب اس تعلق سے ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات کہاں سے آ گئی کہ گندم میں نصف سا ہے، یہ بات کہاں سے آ گئی؟ تو اس کی تاریخ یہ ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے زمانے میں جب گیہوں کا چلن ہوا اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے کا دورہ کیا یا مکے کا دورہ کیا تو انہوں نے خطبے کے دوران یہ کہا کہ میری نظر میں، میرے خیال میں جو گیہوں ہے وہ جو کے، کشمش کے، پنیر کے اور انگور کے جن چیزوں میں لوگ صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے
اس کے تعلق سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نصف سا گیہوں جو ہے اس کے برابر ہے، یعنی نصف سا گیہوں ایک سا کھجور کے برابر ہے، یا ایک سا پنیر کے برابر ہے، یا ایک سا انجیر کے برابر ہے، یعنی جن جن چیزوں میں لوگ صدقۃ الفطر نکالتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ کب ہوا؟ تو موٹا موٹی تاریخی اعتبار سے جو بات ہے وہ میں آپ کے سامنے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ کم از کم 40 سالوں کے بعد ہوا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے کے یا زکوٰۃ کی فرضیت کے 40 سالوں کے بعد کم از کم ہوا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کم از کم 10 سال مدینہ میں رہے، کم از کم 31 سالہ خلافت رہی، اور اس کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اسی مجلس میں ایک صحابی موجود تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح سے صدقۃ الفطر نکالا کرتے تھے اسی طرح سے ہم نکالا کریں گے، اور آپ کی باتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے، یعنی ہم یہ نہیں مانیں گے کہ نصف سا گیہوں ایک سا کھجور کے برابر ہوتا ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے۔ ہمارا عمل جس طرح سے سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رہا، خلفائے راشدین کے زمانے میں رہا، ہم اسی طرح کا عمل کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ان کے اس بیان کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہوا، کوئی انتشار نہیں ہوا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اجتہاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور یہ جو اجتہاد تھا یہ قیمت کو لے کر کے تھا، وزن کو لے کر کے اختلاف نہیں تھا، یہ اجتہاد وزن کو لے کر کے نہیں تھا بلکہ قیمت کو لے کر کے تھا۔ اب اس اعتبار سے اگر آج آپ دیکھیں گے تو گیہوں کی قیمت چاول کی قیمت کے برابر ہے، تو آج کے زمانے میں یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ چاول میں ایک سا دیا جائے اور گیہوں میں نصف سا دیا جائے؟ تو یہ اجتہادی باطل ہے۔ گیہوں کا تذکرہ کرنا ہی صدقۃ الفطر کے باب میں یہ جو ہے اپنے آپ میں غور طلب بات ہے، یہ محل نظر بات ہے کہ کوئی آدمی گیہوں کو صدقۃ الفطر کے لیے معیار بنائے یا گیہوں کا تذکرہ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بالکل عام انداز میں یہ بات کہی گئی ہے کہ کھانے کی تمام اشیاء میں صدقۃ الفطر جو ہے ایک سا نکالا جائے گا، اور سا جو ہے وہ ایک نپنے کا نام ہے۔ تو اس نپنے میں کھجور چاہے جتنی آ جائے، انجیر چاہے جتنی آ جائے، انگور چاہے جتنی آ جائے، یا آج کے زمانے میں مکئی جتنی آ جائے، جو جتنا آ جائے، یعنی جو بھی خوردنی اشیاء ہے، کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں، یا آٹا ہی مان لیجیے، آٹا ڈال دے کوئی آدمی، تو اس میں وزن کا اعتبار ہوگا، قیمت کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے کہ ہم گیہوں میں نکالیں، اور کسی جگہ حدیث میں گیہوں کا ذکر نہیں ہے۔ میں بالکل یہ بات آپ کے علم میں ڈالنا چاہتا ہوں، گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں، اور اس پر میں چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کہیں پر بھی یہ بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یا ان کے زمانے میں لوگوں نے گیہوں میں نصف سا نکالا ہے۔ تو محفوظ بات یہ ہے، محتاط بات یہ ہے کہ صدقۃ الفطر ایک سا نکالا جائے۔ آپ کو زیادہ مہنگا لگتا ہے، آپ مکئی نکال دیں، سستا ہے۔ آپ کو اگر پیسہ بچانا ہے، آپ کو ریبیٹ اگر لینی ہے تو آپ ریبیٹ لے لیں، مکئی نکال دیں آپ، لیکن خدا را کبھی بھی آپ نصف سا کا مسئلہ کبھی نہ چھیڑیں۔ اور جو لوگ بھی یہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، خلفائے راشدین کے زمانے میں صدقۃ الفطر کتنا نکالا جاتا تھا؟ کوئی ایک حدیث نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی بھی اناج میں نصف سا نکالا گیا ہو۔ عقل کیا کہتی ہے؟ کیا اس زمانے میں کھجور کی قیمت، جو کی قیمت، پنیر کی قیمت، انجیر کی قیمت برابر ہوگی؟ عقل کہتی ہے قطعی نہیں۔ یہ ناممکن ہے کہ کسی بھی زمانے میں سارے اناج کی قیمت یکساں ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ موضوع بحث رہا ہی نہیں
کہ قیمت کا اعتبار کر کے صدقۃ الفطر نکالا جائے۔ آپ دیکھیں اس کی منشا کیا ہے۔ منشا یہ ہے کہ ایک کٹھا بھر کا اناج، یعنی جس کو سا کہتے ہیں، اپنی زبان میں ہم اس کو کٹھا کہتے ہیں، یہ اناج اگر آپ کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کو اگر آپ دے دیں گے تو اس اناج سے اس شخص کا گزارا اس دن کا ہو جائے گا۔ اور یہی صدقۃ الفطر کا مقصد بھی ہے کہ انہیں صدقۃ الفطر دیا جائے اور عید کے دن انہیں مانگنے سے محفوظ رکھا جائے، انہیں بچا لیا جائے۔ ایک اور مسئلہ صدقۃ الفطر کے تعلق سے ہے کہ صدقۃ الفطر اگر فرض ہے تو کن کے اوپر میں فرض ہے؟ اس سلسلے میں بھی میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صدقۃ الفطر تمام مسلمانوں پر فرض ہے، تمام مسلمانوں پر۔ اس میں صاحب نصاب ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولہ سونا ہو۔ ہر مسلمان عاقل ہو، بالغ ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، حتیٰ کہ وہ بچہ جس کی پیدائش طلوع فجر سے پہلے ہو گئی ہے اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر فرض ہے۔ آزاد پر بھی فرض ہے، غلام پر بھی فرض ہے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ غلام صاحب نصاب کیسے ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی کوئی غلام صاحب نصاب ہو سکتا ہے؟ غلام کبھی بھی صاحب نصاب نہیں ہو سکتا۔ تو حدیث میں جب یہ صراحت آئی کہ غلام پر بھی صدقۃ الفطر فرض ہے تو اسے سمجھ لینا چاہیے کہ صدقۃ الفطر تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ غلام کہاں سے دیں گے؟ تو بھائی یہ غلام کہاں سے دیں گے؟ یہ غلام کے جو مالک ہوں گے، آقا ہوں گے، وہ دیں گے۔ مزدور کہاں سے دیں گے؟ مزدوری کر کے دیں گے۔ فقیر کہاں سے دیں گے؟ بھیک مانگ کر کے دیں گے۔ کیا وہ بھیک مانگ کر کے کھانا نہیں کھاتے؟ کیا وہ بھیک مانگ کر کے صدر پوشی نہیں کرتے؟ کیا وہ بھیک مانگ کر کے اپنی ساری ضروریات پوری نہیں کرتے؟ کیا وہ بھیک مانگتے ہیں تو کہ ان کے اوپر میں سے نماز ساقط ہو جاتی ہے، روزہ ساقط ہو جاتا ہے؟ نہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے ان کے اوپر میں صدقۃ الفطر کا ادا کرنا فرض ہے۔ اور صدقۃ الفطر کی مقدار ہی کتنی ہے؟ صدقۃ الفطر اگر آپ آج کے زمانے میں نکالنا چاہیں تو 75 روپے میں، میکسیمم 75 روپے میں 2 کلو 808 گرام یا 2.5 کلو جو اناج ہے اس کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 75 روپے، 80 روپے۔ ایک فرد، ایک شخص، ایک مومن جس کو پتا ہے کہ صدقۃ الفطر ادا کرنے کے بعد 30 دن اس سے جو روزے کی حالت میں جو غلطیاں ہوئی، جو کمزوریاں ہوئی، جو کمیاں ہوئی ہیں، وہ ساری کمیاں اور کمزوریاں اس کی دور ہو جائیں گی۔ کیا اس کے لیے 100 روپے کی زکوٰۃ نکالنا صدقۃ الفطر کے نام پر، 80 روپے کی زکوٰۃ نکالنا صدقۃ الفطر کے نام پر، 75 روپے کی زکوٰۃ نکالنا صدقۃ الفطر کے نام پر، یہ کوئی محال کام ہے؟ یہ کوئی مشکل کام ہے؟ قطعی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضروری ہے کہ ہم اور آپ دین کے مسائل جانیں، سیکھیں۔ آج بہت آسان ہے کہ آپ ایک دفعہ بخاری کھول لیں، مسلم کھول لیں، اور بھی جو حدیثیں ہیں ان حدیثوں کی کتابیں کھول لیں، مختلف زبانوں میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں، اور کتاب الزکوٰۃ کا ایک بار مطالعہ کر جائیں۔ بڑے نکتے کی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صدقۃ الفطر کا ذکر کتاب الزکوٰۃ میں کیا ہے، اور بھی محدثین نے کیا ہوگا، لیکن یہ مجھے ازبر نہیں ہے۔ جو چیز مجھے ازبر ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا ذکر کہاں کیا؟ کتاب الزکوٰۃ میں کیا ہے۔ ان ائمہ کرام کا صدقۃ الفطر کے مسئلے کو کتاب الزکوٰۃ میں بیان کرنا، یہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل ہے ان کے اصول کے مطابق کہ صدقۃ الفطر فرض ہے۔ اگر صدقۃ الفطر فرض نہیں ہوتا تو اس کو کتاب الزکوٰۃ میں نہیں بیان کیا جاتا، کسی اور باب میں جا کر کے بیان کیا جاتا، کسی اور کتاب میں جا کر کے بیان کیا جاتا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور جو دینی چیزیں ہم سیکھتے ہیں اس کی مزید تبلیغ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری اس بات کو، جو بات آپ کے سامنے میں آئی ہے، اگر بات آپ کو پسند ہو تو زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو شیئر کریں، ہم لوگوں کو بتائیں، لوگوں کو آگاہ کریں، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پوری امت کو قریب کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔